अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यंग पाकिस्तान। मैं वसीम अख्तर हूँ। आज आपसे बात करते हैं दो तीन अहम डेवलपमेंट पे। सबसे पहले तो इस खबर पे बात करते हैं कि हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एक काबीना कमेटी बनाई है सानहाए 9 मई के हवाले से। ये बड़ा दिलचस्प है कि इसके अंदर उन्होंने निगरान जो वज़ीर कानून हैं उनकी सरबराही में ये कमेटी बनाई है, और इस कमेटी के TORs जो हैं वो इंतहाई दिलचस्प हैं। और इस कमेटी ने 14 दिन के अंदर रिपोर्ट भी देनी है। और TORs पहले उनके देखें कि उन्होंने क्या TORs, क्या चीज़ें इस कमेटी ने तहकीक करके जो है वो बतानी हैं, और उसके ऊपर आइंदा का लायामल देना है। वो बड़ी दिलचस्प हैं। ये कमेटी जो 9 मई का वाक़या हुआ उसकी वजूहात, यानी कि अभी तक वजूहात का पता ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये कमेटी कोई नई वजूहात निकाल कर लेके आएगी। फिर इसके मास्टरमाइंड कौन है, अभी तक मास्टरमाइंड का भी नहीं पता किसी को। तो ये कमेटी ये जो है नादिर काम करेगी कि इसके मास्टरमाइंड का पता लगेगी, और इसके मंसूबा साज, सहूलतकार और अमल करने वालों का पता लगाएगी, और आइंदा के लिए लाहेअमल तय करेगी कि ये जो है आइंदा इस किस्म का वाक़या ना हो। तो ये TOR बनाए गए हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो ये है कि ये PTI के जो क़यादत है उसके ख़िलाफ़ एक नया फंदा तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये हम TORs पे मान लें कि जी अभी तक यही नहीं पता मास्टरमाइंड कौन है, और अभी तक यही नहीं पता वजूहात क्या हैं, और सहूलतकार कौन हैं, और यही नहीं पता, तो फिर ये जो इतने लोग अंदर इस वक्त हैं 9 मई के केसेस के अंदर, और 7-7 महीने से वो अंदर हैं और बदतरीन हालात से वो गुज़र रहे हैं, तो उनको किस जुर्म की फिर सज़ा दी जा रही है। तो ये हमारी जो है निगरान वज़ीर आज़म, जिनकी दानिश के अक्सर शगुफ़े हम उनकी मुख्तलिफ़ जो इंटरेक्शंस हैं स्टूडेंट्स के साथ और बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखते रहते हैं, तो ये उन्होंने आज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कारनामा सर अंजाम दिया है। और अब ये 14 दिन के अंदर वो ये सारा काम करके जो है वो रिपोर्ट दे देगी। तो लग ये रहा है कि ये एक नया फंदा है। देखें आने वाले वक्त में इसमें से क्या निकलता है। अच्छा, दूसरी बात जो ये करनी थी वो ये है कि PTI वालों के तो कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, फिर उनके तजवीज़ और तायद कुनिंदा जो थे वो गायब हो गए, उनको उठाया गया उसके बाद। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल है कि आज जो नवाज शरीफ की जो NA 130 से जो उनके कागजात पे जो इतराज़ हुआ, वो इतराज़ करने वाले ही नहीं आए। उसके साथ साथ शहबाज शरीफ की कागजात नामजदगी के ऊपर जिन्होंने इतराज़ उठाया वो भी 2 दफ़ा पेश करने के बावजूद, 2 दफ़ा बुलाए जाने के बावजूद नहीं आए। जबकि मरियम के मामले में तो नवाज शरीफ के मामले में तो जो है वो ये कर दिया गया कि ट्रिब्यूनल ने उनके जो उठाए गए इतराज़ात थे, जो इतराज़ात उठाए गए थे वो सुने बगैर ही उन इतराज़ात को ही मुस्तरद कर दिया, और उनके कागजात PP सरगोदा से जो है जब वो इलेक्शन लड़ रही हैं वहाँ से वो मंजूर कर लिए। तो ये इस किस्म की जो है इस वक्त ये एक जो है नादिर किस्म का इलेक्शन, जो मेरे ख्याल में स्कुर्रा अर्ज़ पे इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा इस किस्म का इलेक्शन, वो ये इलेक्शन होने जा रहा है। लेकिन अब बात ये है कि देखना ये है कि क्या ये इलेक्शन जो है जान की अमान पाऊँ तो ये बताऊँ। मैं इस पे बात करता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर हैं कि आप इसके ऊपर बात नहीं कर सकते इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से। लेकिन जो इस वक्त तक जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो तो उससे तो ये दिखाई दे रहा है कि ये मामलात जो हैं वो इल्तवा की तरफ ही जा रहे हैं। ख़ुसूसन जिस तरह कल सेनेट में करारदाद पेश हुई और फिर इंतहाई उजलत में उस करारदाद को जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा दिया गया। तो ये जो है ये मामला इतना सादा नहीं लग रहा। और फिर जो गोंगलों से मिट्टी झाड़ते हुए अफनानुल्लाह ने वहाँ पे खड़े होकर एक तकरीर की, और भाई अगर आपने तकरीर करनी थी, अगर आपके दिल में इलेक्शनों का इस कदर ही जो है मोहब्बत है और आप चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, तो सबसे पहले तो आपको कोरम पॉइंट आउट करना चाहिए था ताकि कार्रवाई ना चलती ऐवान की, और उसी वक्त जो है हाउस जो था वो एडजर्न हो जाता।
لیکن quorum جو ہے انہوں نے نشاندہی نہیں کی، لیکن قرارداد کے بعد جو ہے انہوں نے تقریر کر دی. جبکہ دوسری طرف جو یہ جو مسلم لیگ نون ایک وراثتی جو اس کی قیادت ہے، اس کی جو وراثتی قیادت ہے جس میں نواز شریف، شہباز شریف، مریم شریف، حمزہ شریف، ان کی طرف سے ابھی تک اس حوالے سے اس کی کنڈیمنیشن میں کوئی بیان، کوئی کچھ نہیں آیا. تو لگ یہی رہا ہے کہ اپروول جو ہے جو خفیہ قسم کی یعنی کہ دل کی اتھا گہرائیوں سے جو ہے وہ بھی چاہتے یہی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو جائے، اور وہ کیوں نہ چاہیں. اب اگر ہم ذرا نظر دوڑا لیں کہ دوسری طرف پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر بلے کا نشان نہیں بھی ملتا تب بھی، یعنی کہ سپریم کورٹ اگر انہیں بلے کا نشان نہیں دیتی تو انہیں منظور ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس یہ جو آخری ہتھ کنڈا ہے، بظاہر جو نظر یہی آ رہا ہے کہ آخری ہتھ کنڈا ہے کہ ان سے الیکشن سمبل لے لیا جائے، ان کو 277 سیٹوں کے اوپر ان کی جو ریزرو سیٹیں ہیں ان کے اوپر ان کے بندے نہ آ سکیں، اور پھر جو ان کے بندے آئیں وہ آزاد ہوں، جن کو ہانک کے جو ہے وہ دوسری اپنی مرضی کی جگہوں پہ لے جایا جا سکے، مرضی کی پارٹیوں میں لے جایا جا سکے. جو اس وقت نون لیگ کے سرپرست ہیں وہ ان کو ہانک کے پھر لے جائیں تاکہ جو ہے الیکشن بھی ہو جائے اور مطلوبہ نتائج بھی حاصل کر لیے جائیں. کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ کسی بھی صورت حاصل نہیں ہو سکے. رجیم چینج آپریشن کے بعد اگر ہم ذرا نظر دوڑائیں، ذرا اپنی میموریز کو ریفریش کریں، اپنے دماغوں میں جو پچھلے اب تک جو کچھ ہوا اس کا موٹی موٹی چیزیں ہیں کہ وہ پی ٹی آئی نے جب احتجاج کیے تو ان کے اوپر ایسا تشدد ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. گاڑیاں توڑنا، لوگوں کو مارنا، پل سے پھینک دینا اور اس طرح کا ہوا. اس کے بعد پھر عمران خان کی ساکھ خراب کرنے کے لیے ہر قسم کا ہتھ کنڈا اپنایا گیا، مذہبی کارڈ کھیلا گیا، شدت، عدت، بدت، ہر قسم کے کیس بنائے گئے. غرض یہ کہ ضابطۂ فوجداری میں کوئی ایسی شک نہیں رہ گئی جس کا اوپر کیس نہ بن سکے، اور 150 سے زائد جو ہے وہ کیسز بنا دیے گئے. قاتلانہ حملہ کیا گیا. پھر اس پہ بھی جب دیکھا کہ عوام جو ہے، قوم جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی، تو پھر اٹھا کے اس کا قوم سے رابطہ ختم کرنے کے لیے اس کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا. لیکن پھر بھی قوم پیچھے نہیں ہٹی. تو پھر جناب علی اتنے دنوں الیکشن کا بھی ہو گیا، اور الیکشن میں ہاں ایک بات میں بھول گیا، وہ یہ کہ وہ ایک ضمنی الیکشن بھی کرائے گئے تھے. کچھ لوگوں کے جو تھے استعفے منظور کر کے، جہاں پہ مارجن بہت کم مارجن سے پی ٹی آئی جیتی تھی من پسند حلقوں پہ، وہ استعفے منظور کر کے وہ الیکشن کرائے گئے. اس میں بھی جو ہے وہ عمران خان کی جو پارٹی تھی پی ٹی آئی، بلکہ عمران خان ہی نے تمام سیٹوں سے الیکشن لڑا، وہاں سے بھی وہ سویپ کر گئے. وہاں پہ بھی ایک جو ہے تمام تر ریاستی مشینری ہونے کے بعد، ریاستی ہتھ کنڈوں کے باوجود جو ہے وہ عوام پیچھے نہیں ہٹی. اس کے بعد پھر کاغذات نامزدگی جمع کرنے کا جب مرحلہ آیا، جب الیکشن ہو گئے تو لوگوں کو اٹھا لیا گیا. اس سے پہلے جو دوسرے درجے کی قیادت تھی ان کو اٹھایا گیا، پھر من پسند بیان دلوائے گئے. کوئی کسی کے گھر سے برآمد ہو رہا ہے، کوئی کسی کے اسٹوڈیو سے برآمد ہو رہا ہے، اور پارٹی چھڑوائی گئی. اس کے باوجود بھی جب الیکشن کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی باری آئی، لوگ اٹھا لیے گئے، تجویز تائید کنندہ اٹھا لیے گئے. اس کے باوجود بھی ابھی تک جو سپر لاڈلا ہے اس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں بن پا رہی. تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ جو ہے پی ٹی آئی اب بلے کا نشان کے اوپر بھی تیار ہو گئی ہے کہ اگر بلے کا نشان نہیں بھی ہوتا پھر بھی میدان میں تو آؤ. وہ تو للکار کے بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ میدان میں تو اترو، فیصلہ ہونے دو میدان میں، میدان تو سجے، میدان تو لگے تاکہ پتہ چلے کہ کون کہاں کھڑا ہے. وہ نواز شریف کو بھی بلایا گیا باہر سے کہ جی وہ آئے گا، میاں جدوں آئے گا تے لگ پتہ جائے گا. حالانکہ قوم کو تو اسی وقت لگ پتہ گیا تھا جب شہباز شریف کی 16 مہینے کی تنخواہ تھی، اور ابھی تک وہ پتہ لگ رہا ہے جب مہینے کے بعد بل آتے ہیں. جب انسان پیٹرول پمپ پہ جاتا ہے تو ایسا پتہ لگتا ہے کہ انسان کے جو ہیں 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی نہیں چل سکا. اس کے بعد پھر مریم نواز شریف جو کراؤڈ پلر ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو جہاں سے گزرتی ہیں کراؤڈ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے کھنچ کے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. تو کراؤڈ پلر صاحبہ نے بھی ایک جلسہ کیا شاہدرہ میں، جہاں پہ چند سو افراد کا ٹھٹھے مارتا ہوا سمندر تھا. تو اس کے بعد کوئی جلسہ بھی نہیں ہو پا رہا.
تو یہ جو ہے ابھی وہ مسلم لیگ لگ یہ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ تیار میدان میں نہیں اترنے کو تیار، اور جو ہے وہ مقابلہ کیا ہوگا۔ تو اس کے بعد اس تناظر کو اگر ہم نظر میں رکھیں، اس کے بعد پھر ہم جو مولانا فضل الرحمان جو الیکشن کا الیکشن کو سردی لگ جائے گی، موسم بہت ٹھنڈا ہے، جو دہشت گردی ہے وہ بہت زیادہ ہے، کوئی مختلف قسم کی انواع و اقسام کی جو ہے وہ توجیحات کے باوجود پیش کی جا رہی ہیں، سینٹ تک سے قرارداد پیش ہو گئی، تو اس میں لگ یہ رہا ہے کہ جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ اس کے بارے میں ابھی سوالیہ نشان ہے۔ دیکھیں وہ جو پتھر پہ لکیر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ الیکشن 8 فروری کو پتھر پہ لکیر ہیں، دیکھتے ہیں وہ پتھر غائب ہوتا ہے یا اس کو لکیر کو جو ہے وہ چاٹ چوٹ کے جو ہے وہ اس کو مٹایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو اس کے علاوہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہمارے لوگ ذرائع ہیں، ہاں ابھی آپ کو ایک بڑی دلچسپ قصہ سناتا ہوں کہ ابھی سے کچھ دیر پہلے میں پی ٹی آئی کے دفتر میں تھا، تو وہاں پہ جیل کے باہر جیل سے میں عمران خان سے ملاقات کر کے بیرسٹر گوہر علی خان نے باہر نکل کے میڈیا سے بات کی، تو جس میں انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ جی مشاورت ہوئی ٹکٹوں کے اوپر، اور وہاں پہ پی ٹی آئی کے دفتر میں کچھ ہمارے سورسز بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی بہت حد تک ٹکٹیں جو ہیں وہ فائنل ہو چکی ہیں۔ تو میں نے کہا جی ایک اندازے کے مطابق آپ بتا دیں کتنی فائنل ہو گئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ بہت حد تک، یعنی کہ 50% سے زیادہ ٹکٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی فائنل کر چکی ہے۔ تو وہاں پہ جب کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہوتے جو ٹکٹ لینے کے خواہش مند ہیں جو آئے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ تو ایک لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم، ہر وقت ہجوم رہتا ہے وہاں پہ لوگوں کا، تو وہاں پہ سے ایک منچلے نے بڑی دلچسپ آواز لگائی، انہوں نے کہا کہ بھائی جی ٹکٹیں فائنل ہو گئی ہیں، تیاری پھاڑ لو، دوبارہ چکے جاؤ گے۔ تو سب لوگ جو وہاں پہ کافی بڑی تعداد میں موجود تھے انہوں نے کہا پہلے بھی چکے گئے ہیں، عیدگی بھی چک لیں گے تو کی فرق پڑے گا۔ تو یہ جو ہے وہاں پہ سینٹیمنٹ ہے، جبکہ دوسری طرف نون لیگ کی ابھی تک ٹکٹیں بھی فائنل نہیں ہوئیں، ان کا منشور بھی فائنل نہیں ہوا، منشور تو وہی ہے کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے، تو بس اسی طرح کی صورتحال ہے۔ تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ الیکشن جو ہے یہ جو ہے ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا تو کس طرح کا ہوگا، جس طرح کا ہوگا خیر وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اتنے تمام ریاستی جبر کے باوجود کیا مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں گے۔ آج اتنا ہی، اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ تعالی دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔